فرحت اللہ بابر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب کتاب و صاحب شام اور آج کی اس تقریب کے دلہا پروفیسر نیو کولونیلزم کا جو ہائر ایجوکیشن نے تصور دیا ہے وہ یہی ہے، سمپل ورڈز میں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو، انٹرپرینور کو ساتھ ملا کے ریسرچ کیا جائے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یہ کہنا چاہتے ہیں. دیز آر دا ٹو فنڈامنٹل اسٹرینس آف تھاٹ ان ہز بک. ایک تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اکیڈیمیا ہے وہ ہائر ایجوکیشن کو سیاستدانوں اور وزیروں پر نہ چھوڑے. یہ کہتے ہیں کہ اکیڈیمیا خود سامنے آئے. ڈونٹ شرک یور ریسپانسبلٹی. ہائر ایجوکیشن از ٹو سیریس اے میٹر ٹو بی لیفٹ ٹو ون پولیٹیکل پارٹی اور ٹو ون گورنمنٹ. اس لیے پروفیسر صاحب آپ نے کہا کہ ان کو وزیر بنا دے، خدا کے لیے ان کو وزیر نہ بناؤ، ورنہ جو کام یہ کر رہا ہے اس سے بھی رہ جائے گا. ویری اسٹرانگلی ارج ناصر صاحب کہ ان باتوں میں بالکل نہ آؤ، کام کرو، ورنہ جو کام کر رہے ہو ڈھنگ کا اس سے بھی رہ جاؤ گے، نہ اس دنیا کے رہو گے نہ صاحب کے. بیسک تھاٹ دیٹ ہی وانٹس ٹو پروموٹ از کہ ایک تو پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے اینڈ مارکیٹیبل ریسرچ کریں. دس از واٹ ہی سیز. اینڈ دا سیکنڈ strain of thought is that the academia should come forward and don't leave it to politicians, don't leave it to any one section. Now these are very important thoughts, but I have some observations also. اور وہ میری observations اس بنیاد پر ہیں، میں خود اکیڈمک نہیں ہوں، پروفیسر نہیں ہوں، لیکن میں قائد اعظم یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ کا ممبر رہا ہوں، میں پشاور یونیورسٹی کے سینٹ کا ممبر رہا ہوں، اور میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کا سینڈیکیٹ کا بھی ممبر رہا ہوں. So I have a certain perspective on education, on higher education. That perspective may not be shared by the honorable academia present here, but I have a certain perspective which arises out of my own experience and interaction with the academia at a very high level, at the level of the syndicate and the senate of different universities. دیکھیے پروفیسر صاحب، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اور اکیڈیمیا کے درمیان ایک ربط ہونا چاہیے، بٹ دا گریٹسٹ impediment in the way of that rabt is the absence of quality. کوالٹی نہیں ہو ریسرچ میں اور اکیڈیمیا میں کوالٹی نہ ہو تو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو انٹرپرینور ہے، وہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے. وہ اپنا جو سرمایہ ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیتا. وہ اپنا سرمایہ اس جگہ استعمال کرتا ہے جہاں سے اسے کچھ ریٹرن نظر آئے. اور اگر اکیڈیمیا میں وہ ریسرچ کوالٹی نہ ہو، وہ بریلینس نہ ہو، then I think that the entrepreneur is most unlikely to approach the academia for a joint venture. اس لیے جب آپ اس کتاب کا نیا ایڈیشن چھاپیں اور اس کتاب کی آپ ایکسپینشن کریں تو I think you should devote a special chapter on this. اور آپ نے کیا بھی ہے اس میں کہ کوالٹی جو ہے ہمارے ہاں پاکستان میں، اور یہ میں نے دیکھا پاکستان میں آپ کا ہائر ایجوکیشن کمیشن 2001 یا 2002 میں بنا، اور یہ اس وقت بنا جب ورلڈ بینک نے اور بین الاقوامی اداروں نے اسٹڈی کمیشن کی آن ہائر ایجوکیشن ان ڈیولپنگ کنٹریز. اینڈ این آؤٹ اسٹینڈنگ اکیڈمک اینڈ انٹرپرینور بابر علی کو یہ کام دیا گیا، اور بابر علی اور شمس لاکھا نے رپورٹ تیار کی اور وہ ورلڈ بینک کو چلی گئی. اور پھر ان کو خیال آیا کہ میں یہی رپورٹ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اس وقت کی حکومت کو پیش کر دوں. انہوں نے پیش کر دی، اینڈ دیٹ از ہاؤ ہائر ایجوکیشن کمیشن واز اسٹیبلش. آج 20 سال گزر گئے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو حالت ہے
وہ آپ اس خط سے اس کا اندازہ لگا لیں ڈاکٹر صاحب کہ جب بابر علی نے جو کچھ ابھی ریسنٹلی ہوا ہائر ایجوکیشن کمیشن میں، انہوں نے صرف 2 پیراگراف کا خط لکھا وزیر تعلیم کو، اور انہوں نے کہا کہ ٹو ڈسٹرائے اے نیشن does not require nuclear weapons and atom bombs. Just hand over the education of that nation to incompetent people and the nation will be destroyed. اور وہ سوشل میڈیا پر چھپ بھی گیا پاکستان میں. The point that I want to make is the quality of higher education. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ جب ایک چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کا آیا اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ کوالٹی کو امپروو کرے، بیکاز the intellectual infrastructure does not depend merely on buildings, on concrete. The intellectual infrastructure is investment in the youth, investment in the people, investment in the taught, investment in the teacher. تو جب اس نے یہ کام شروع کیا تو I must say کہ in the academia there is also mafia. آج اس ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین کو رات کی تاریکی میں ایک آرڈیننس جاری ہوا، آرڈیننس کے ذریعے قانون بدلا، قانون بدل کے ان کا جو ٹینیور تھا وہ گھٹا کے 2 سال کر دیا گیا اور ان کو چھٹی کر دی گئی. He has been sacked. اور اس آرڈیننس کو سینٹ کے اندر اس لیے نہیں لایا گیا کہ اگر وہ سینٹ میں آتا تو ہو سکتا ہے کہ سینٹ آئین کے تحت جو اس کا اختیار ہے محض ایک ریزولوشن کے ذریعے اس کو ریجیکٹ کر دے. یہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سینٹ کو یہ اختیار ہے، اور سینٹ اس سے پہلے ریزولوشن کے ذریعے BMDC کے آرڈیننس کو 2014 میں مسترد کر چکی ہے. اور اغلب گمان یہ تھا کہ اگر یہ سینٹ میں آ گیا تو مسترد ہو جائے گا. But what happened? It was never placed before the Senate against the Constitution. And it was got passed in the National Assembly. So what happened? When it has got passed in the National Assembly, it goes to the Senate. It will not go as ordinance. It will go as a bill. Therefore, the Senate has been deprived of its constitutional right to reject the ordinance. میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک یلغار ہوئی ہے ہائر ایجوکیشن کی، اور چونکہ 20 سال کا وقت گزر گیا ہے اور میں نے ذرا قریب سے بھی دیکھا ہے، 20 سال کے دوران چونکہ وار آن ٹیرر ہو رہا تھا تو امریکہ کی طرف سے بے تحاشا ڈالرز آئے. اینڈ دیٹ از ہاؤ وی اسپینڈ دیٹ منی on the buildings, on the infrastructure and buildings. 20 سال گزر گئے اور میں نام نہیں لینا چاہتا، but it has been reported and somebody must investigate کہ ہمارے جب بڑے بڑے پروفیسر صاحبان ریسرچ پیپر لکھتے ہیں تو وہ نوجوانوں سے لکھوا لیتے ہیں، اس کا بھی ان میں نام آتا ہے. and then they are also paid for this. There was a professor کہ انہوں نے 36 پیپرز اپنے ہی ایک جرنل میں نوجوانوں کے نام ساتھ لکھا کے 2 لاکھ پر پیپر 72 lakh rupees were in his pocket. This is what has happened. 2 billion rupees a year were earmarked out of that mountain of funds for a certain laboratory. This is what has been reported. I don't want to name names. And 2 billion rupees a year, in 20 years 40 billion rupees. تو کیا اب 20 سال کے بعد یہ وقت نہیں آیا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اور جو بھی پیسہ باہر سے آیا تھا ان 20 سالوں میں اس کا ایک آڈٹ کیا جائے، پرفارمنس آڈٹ آف دا ہائر ایجوکیشن کمیشن. دس از ناؤ ریکوائرڈ. جب تک ہائر ایجوکیشن کمیشن کا پرفارمنس آڈٹ نہیں ہوگا، آئی ٹیل یو یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. اور میں ڈاکٹر صاحب آپ کی اطلاع کے لیے، میں چونکہ سینڈیکیٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسے مافیا ہوتا ہے، کیسے اکیڈیمیا کو چیز کیا گیا ہے. قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک ایسوسیٹ پروفیسر تھا اور اس کے خلاف کیس بنا اور اس کو ملازمت سے برطرف کیا جانا تھا.
وائس چانسلر صاحب سے سینڈیکیٹ کے ممبران نے پہلے ہی کہا تھا کہ جی ہم کو آپ کی ان چیزوں کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی کے خلاف ڈسپلنری کارروائی ہوگی تو ذرا ہم اس کو تفصیل میں جا کے دیکھیں گے۔ چنانچہ اس پروفیسر کا جب ریکارڈ آیا اور اس کو برطرف کرنے کا فیصلہ ہو رہا تھا تو سینڈیکیٹ نے کہا ذرا تفصیل کو دیکھ لو۔ تو پروفیسر صاحب تفصیل یہ تھی، آپ پرائیویٹ انٹرپرینور کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر سے پیسہ لے کے ریسرچ کریں۔ اس نوجوان پروفیسر نے اسی طرح باہر سے فنڈ لے کے یونیورسٹی کے لیے وہ لایا تھا، یہ براٹ منی، اور اسے اکوپمنٹ خریدا، اس نے لیبارٹری انسٹال کی، اس پر یہ کیس بنا کہ آپ نے تو پرمیشن نہیں دی، آپ یہ پیسہ لائے ہو، اس کا یہ تم کیسے لائے ہو، ویئر از دا پرمیشن؟ اس نے کہا جی میں لے ہوں، آپ دیکھ لو کہ اس میں کوئی کمی بیشی آپ کو تو مجھے انعام دینا چاہیے۔ You know, all the inquiry was held and finally اس کے بعد recommendation یہ تھی that he should be sacked. When the matter came before the syndicate and was thoroughly probed, syndicate نے کہا کہ بھئی یہ پیسہ لایا ہے، لیبارٹری سیٹ اپ ہو گئی ہے، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اس پہ کوئی غبن کیا ہے تو وہ بتا دو، اگر پیسہ باہر کا بھی ہے اور غبن ہوا ہے تو وہ بھی جرم ہے، وہ بتا دو، لیکن اگر وہ نہیں ہے اور محض اس بنیاد پر کہ یہ رقم لے آیا اور آپ سے پوچھا نہیں ہے، جو غلط ہے، جو نہیں پوچھا لیکن یہ رقم لایا ہے، and you will not believe the syndicate recommended 3 things. Number 1, the dismissal recommendation is not accepted. This professor should be recommended for a civil award. Number 1. Number 2, جن لوگوں نے یہ کیس بنایا ہے they should be investigated. This is on record of the Qaeda University. میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، تو آپ کے اکیڈیمیا میں with great respect to all of them, I think کہ ہمارا جو ہائر ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس کو ٹون اپ کر لیں، ایک کمپریہنسو آڈٹ ہو کہ 20 سالوں کے اندر جو یہ رقم آئی تھی اس کا استعمال کیسے ہوا ہے۔ اور میں پروفیسر صاحب کی جو آپ کی کتاب ہے، میں جہاں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور وہ یہ بھی ہے کہ آپ کے پبلشر نے سر ورک پہ لکھا ہے کہ all rights reserved and no part of this book should be printed, published or broadcast without permission. آپ مہربانی کر کے یہ کنڈیشن اٹھا لیں، آپ صاحب علم ہو، آپ علم کو بکھیرو، اور آپ یہ کہو کہ anybody anytime is free to publish, print and broadcast what has been printed in this book, crediting it to me, and even if you don't credit, you are free to use it the way you want to use it. اس لیے کہ یہ جو علم کا خزانہ ہے اس پر یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ جی اس کو استعمال کرنے سے پہلے مجھ سے اجازت لو، اس کو آپ ہوا کی طرح، یہ وہ اس نے کہا تھا کہ کسی کا حکم ہے کہ چلنے سے پہلے ہوائیں بتا دیں کہ ان کی سمت کیا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان ہواؤں کو، ان علم کی ہواؤں کو چلنے دیں اپنے پبلشر کو، اور میں آپ کے پبلشر کو بھی کمپلیمنٹ کرتا ہوں، وہ بیٹھیے سر، پبلشر کو اس لیے کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ فار دا فرسٹ ٹائم to open the publishing house to promote new ideas, and this is a great contribution to promote new ideas. لیکن مہربانی کر کے گزارش ہوگی کہ آپ اس سے یہ نکال دیں کہ جی کوئی میری اجازت کے بغیر نشہ پہ آپ کہیں، مارکیٹ کے رولز ہیں اور اکانومی کی وہ اس میں آ جاتا ہے، when publishers they are paying money for someone else, so definitely they are. میں فائنلی یہ کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ جو سارا سیکٹر ہے ایجوکیشن کا، ناٹ اونلی ہائر ایجوکیشن، جس کے لیے میری تجویز یہی ہے کہ آڈٹ کیا جائے، جو ہول سسٹم آف ایجوکیشن جو ہے دیٹ نیڈس ٹو بی لکڈ انٹو. ہمارا
تعلیم کا اس وقت جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 25 لاکھ طلباء طالبات اسٹوڈنٹس دے آر آؤٹ آف اسکولس، وہ اسکول نہیں جا سکتے، 25 لاکھ سے لے کر 28 لاکھ، not 25 lakh, more than that. سر 2.5 کروڑ 2.5 کروڑ 25 million. اور دوسرا یہ ہے کہ جو فزیکل انفراسٹرکچر ہے اسکولوں کا، کوئی اسکولوں کی جو چار دیواری نہیں ہے، کلاس رومس ٹوٹے ہیں، واش رومس نہیں ہیں، ڈیسکس نہیں ہیں، دیٹ دے آر ناٹ دیر. اینڈ تھرڈ ایشو یہ ہے کہ دا ٹیچرس آر ناٹ پراپرلی اینڈ ایڈیکویٹلی ٹرینڈ. ہم نے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی بجائے ہم سیدھا چلے گئے سنگل نیشنل کریکولم which is not permitted under the constitution. اور آپ اس ریاست میں تمام لوگوں کے اوپر ایک ہی طرح کی سوچ اور ایک ہی طرح کی فکر جو ہے وہ مسلط نہیں کر سکتے. یہ آزادی افکار کے بغیر نہیں ہوگا. اگر خیبر پختونخوا کا سلیبس پنجاب سے مختلف ہے کسی حد تک، اگر بلوچستان کا تھوڑا مختلف ہے جو 18ویں آئینی ترمیم کے بعد ان کا حق ہے، why should we object to that؟ اگر خیبر پختونخوا کے کورس سلیبس میں باچا خان کا ذکر آتا ہے، میری سیاسی جماعت سے وہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ باچا خان کا ذکر کرتے ہیں، رحمان بابا کا ذکر کرتے ہیں، why should a Balochi or a man from Punjab object to that؟ اگر بلوچستان کے سلیبس میں اکبر بھکتی کا ذکر آتا ہے، عبدالصمد اچکزئی کا ذکر آتا ہے، why should I protest against that؟ They are all Pakistanis and they are all patriots. اور کسی ایک کا پرسپیکٹیو ان کے بارے میں ایک ہوگا. یہی جو تنوع ہے، یہ جو ڈائیورسٹی ہے، اس ڈائیورسٹی کو پروموٹ کرنا ہوگا. ہم نے اس کو ختم کر کے ہم سنگل نیشنل کریکولم کی طرف جا رہے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر کو درست کرنے کے لیے پرائرٹیز درست کرنی ہوں گی. ایجوکیشن میں جو طلباء اسکول سے باہر ہیں ان کو ایڈمٹ کیا جائے، ٹیچرس کی ٹریننگ کی جائے، اور جو فزیکل انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر بنایا جائے. اینڈ ہائر ایجوکیشن دا فرسٹ اسٹیپ مسٹ بی کہ وہاں پہ آڈٹ کیا جائے. اور میں پروفیسر صاحب آپ کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں پروفیسر صاحب کا یہ بھی کہوں گا کہ میری ان سے جو شناسائی ہے بہت پرانی نہیں ہے، لیکن جتنی بھی ہے میں نے دیکھا کہ ہی از اے مین آف کمٹمنٹ اینڈ ہی از اے جینوئن پرسن. ہی وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ. ایسے لوگ بڑے کم ہوتے ہیں جن کے اس کا انہوں نے تو کہا کہ پروفیسر وینگ نے، اینڈ آئی کمپلیمنٹ آلسو پروفیسر وینگ جنہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا، بٹ آئی مسٹ سے دیٹ دا بیسک تھرسٹ اینڈ دا بیسک ڈرائیونگ فورس از ود ان ہم. And that is the force which has driven him to this point. So I want to compliment you, I want to congratulate you, and thank you very much, ladies and gentlemen, for listening to me. Thank you.